کے اوپر بھی میں سپریم کورٹ کو بھی میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صفیہ بی بی کیس جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور یہ جو کیسز ہیں کہ ایک ہی آدمی کے اوپر ایک ہی الزام میں 50 تھانوں میں جو ایف آئی آرز ہیں، اس سلسلے کو ختم کیا جائے اور عمران ریاض کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ تیسری جو امپورٹنٹ بات جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں، 4 دنوں سے ہم یہ سوال ریز کر رہے ہیں کہ سگریٹ کی جو انڈسٹری ہے اس کو جو عالی ترین ریپرزینٹ کرتے ہیں جو مریم اورنگزیب کے خاوند ہیں، یہ سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مریم اورنگزیب اس کا جواب کیوں نہیں دے رہی، اور یہ بھی ایک علیحدہ بات ہے کہ ان سے پریس کانفرنس میں جو ہمارے صحافی کوئی دوست جاتے ہیں وہاں پہ سوال ہوا بھی نہیں۔ وہ بڑی کنٹرولڈ قسم کی پریس کانفرنسز اگر انہوں نے کرنی ہے تو وہ تو ان کی مرضی ہے، لیکن بہرحال آج ہم نے سیکرٹری کیبنٹ کو یہ خط لکھا ہے جس میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ جو سگریٹ کی صنعت کو جس مراد دی گئیں ان تمام میٹنگز میں مریم اورنگزیب کس حیثیت میں شریک تھیں، نمبر 2 انہوں نے اس کے اوپر کیا سٹینڈ لیا، کیا انہوں نے ان میٹنگ سے خود کو ریکیوز کیا، اور اگر نہیں کیا تو کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے جواب کے بعد ہم مریم اورنگزیب کے خلاف ایک نااہلی کا ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھی بھیج دیں گے اور عدالت سے بھی رجوع کریں گے، کیونکہ ایک وزیر اپنے خاوند کے لیے اس طرح سے لابنگ کرے اور اس طرح سے اربوں روپے کی مراد جو ہیں وہ لے کے دے دے، وہ سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہے، بددیانتی اور امانت میں خیانت کا کیس ہے، اور اس کے اوپر ہم مریم اورنگزیب کے خلاف ریفرنس فائل کریں گے۔ آج ہم نے پہلے مرحلے میں سیکرٹری کیبنٹ کو لکھا ہے کہ وہ اس کا جواب دیں کہ کیا بجٹ کی میٹنگز میں انہوں نے خود کو ریکیوز کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ہمیں تو یاد ہے مریم نواز نے کہا تھا وہ 2 بجے بیٹھ کے 2 بجے رات تک بجٹ پہ کام کر رہی ہیں، تو اس پہ جتنی انہوں نے محنت کی مریم اورنگزیب نے وہ اب ہمارے سامنے ہے، جس کے نتیجے میں مریم اورنگزیب کی محنت کے نتیجے میں آج سگریٹ انڈسٹری کو اربوں روپے کا جو ٹیکس چھوٹ دی گئی، اور جس کے نتیجے میں دنیا میں آج پاکستان ایک مذاق بن گیا ہے کہ جہاں دنیا میں تمباکو کے اوپر ٹیکسز بڑھائے جا رہے ہیں، جہاں دنیا میں سگریٹ کے خلاف ایک پوری مہم چلائی جا رہی ہے، وہاں پہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو ٹوبیکو کو اور سگریٹ کو انکریج کر رہا ہے، اور یہ حکومت وہ واحد حکومت ہے دنیا میں جو ٹوبیکو کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس ریلیکس کر رہی ہے، اور ابھی تک 4 دنوں کے بعد بھی مریم اورنگزیب کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں آیا، جس سے ظاہر ہے کہ وہ چور ہیں اور اور اس کا ان کے پاس کوئی جواب ہے نہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ فردر جو ہے وہ پروب بھی کریں گے۔ فرح بی بی کی ان کو جو ہے وہ 10 کروڑ کی کرپشن بڑی لگتی ہے، لیکن اپنی جو اربوں روپے کی کرپشن ہے اس کا بھی جواب دے، جس کے اوپر ایلیگیشن ہے وہ جواب دے، اور میں کہوں گا مریم اورنگزیب کو اور ان کے خاوند کو، عالی ترین کو بھی کہوں گا، وہ ذرا تشریف لائیں اور میڈیا میں اور ان سوالوں کے جواب دیں کہ کیا وہ لابی کر رہے ہیں اور اس ریجن کے انچارج ہیں پاکستان ٹوبیکو کمپنی کے یا نہیں، اور کس طرح سے انہوں نے اس کیبنٹ کے اندر یہ لابی کی اور سگریٹ انڈسٹری کو اربوں روپے کا پروفٹ جو ہے وہ لے کے دیا۔ تیسرا اسکینڈل جو اس وقت بالکل ہمارے سامنے ہو رہا ہے وہ سولر کا ہے۔ 50 ارب روپے کا پروجیکٹ، کوئی اس میں صوبوں کی کنسلٹیشن کے بغیر کہہ رہے ہیں کہ ہم سولر پالیسی دینے والے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کو باقیوں کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہی مہینے جو ہے وہ سولر پینل کے اوپر سولر کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے۔ سولر انرجی کے اوپر کنورژن بڑی زبردست ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو فیوچر ہے اس میں سولر انرجی جو ہے وہ ایک بڑی کی انرجی ہوگی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ شریف فیملی جب بھی اقتدار میں آئے اربوں روپیہ لوٹے اور ملک سے باہر چلی جائے اور ہم سارے منہ دیکھتے رہ جائیں۔ جب بھی یہ اقتدار میں پہلے بار آئے انہوں نے پیسے لوٹے، یہ لندن چلے گئے، ان کو NRO1 مل گیا، اس کے بعد یہ اقتدار میں آئے انہوں نے پھر پیسے لوٹے، یہ باہر چلے گئے اور اب NRO2 ان کو مل گیا، اور اب یہ تیسری دفعہ بھی پیسے لوٹیں گے اور ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ یہ ایک سولر کا جو اسکینڈل ہے یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی عدالتوں کو فوری نوٹس لینا چاہیے۔ انفارچونیٹلی باقی سارے ادارے تو سوئے ہوئے ہیں
اور عدالتیں ہی رہ جاتی ہیں جن سے آپ بات کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو آگے بڑھائیں اور اس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں. اور مجھے امید ہے کہ سولر پینلز کے اوپر جو ہے وہ بھی ہم ایک ڈیٹیل انکوائری جو ہے وہ ہوگی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ پالیسی جو چینجز آ رہی ہیں یہ کیسے آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد آج جو 5 اراکین جو ہیں ہمارے ان کا اضافہ ہو گیا ہے پنجاب اسمبلی میں. تو اس وقت پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کا جو الائنس ہے اس کے ممبران کی تعداد 173 ہے اور حمزہ شہباز کا جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کا جو الائنس ہے اس کی تعداد 172 ہے اور 4 انڈیپینڈنٹس ہیں اور ایک راہ حق پارٹی ہے. اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی حمزہ شہباز میں آج خود کو اقتدار سے علیحدہ کر لیتے, کیونکہ کہ منارٹی پارٹی جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں یا پنجاب میں جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہ اقتدار میں ہے اور وہیں بیٹھ کے احکامات دیے جا رہے ہیں فلانے کو اریسٹ کر لو, جو یونین کونسل کا ناظم جس کے پاس اختیار ہے اس کو اریسٹ کر لو, اور جس طریقے سے یہ الیکشن کروا رہے ہیں اس کے اوپر ان کو شرم آنی چاہیے. بہرحال ہم نے پہلے بھی جو بیوروکریٹس یہ سارا کام کر رہے تھے آئی جی اور چیف سیکرٹری دونوں کو پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں, ہم ان کو رسپانسبل ٹھہرائیں گے. حمزہ شہباز کی تو کوئی اس وقت حیثیت نہیں ہے اور جس طریقے سے وہ اپنے احکامات کو ان دونوں کے ذریعے امپلیمنٹ کرا رہے ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بڑی تشویش ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ دونوں حضرات چیف سیکرٹری اور آئی جی اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو پہچانیں گے اور پنجاب میں یہ جو الیکشنز میں اس وقت دھاندلی ہو رہی ہے اس کو کسی طور کے اوپر بھی کوئی غیر قانونی کام جو ہے وہ اس میں شامل جو ہے وہ نہیں ہوں گے کہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے, کیونکہ حمزہ شہباز کی حکومت صرف 10 دن کی اور مہمان ہے, 10-15 دن کی اور مہمان ہے. 22 تاریخ کو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو کی گورنمنٹ ہوگی پنجاب میں اور یہ اس ایرا کا جو ہے وہ خاتمہ ہوگا. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام آفیسر جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معاملات کو بڑھائیں اور اس کے آئین کے مطابق جو ہے وہ لے کے چلیں. تیسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے فون جو ہیں ان میں تھریٹننگ کالز آ رہی ہیں اور جس طریقے سے لوگوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کالز جو ہیں, میں صرف آپ کو ایک کال سنانا چاہتا ہوں جو کہ کل ہی موصول ہوئی, جو ایک تو وزیر اعظم کے پائلٹس کو بھی جو ہے وہ ان نون نمبروں سے کالیں آئیں, پھر جو سوشل میڈیا پہ اور باقی جگہوں کے اوپر کالیں آ رہی ہیں وہ بھی ایک بڑی انفارچونیٹ ہے, ان نون نمبر سے آ رہی ہیں. میں صرف یہ تھوڑی سی کال آپ کو سناتا ہوں اگر آپ کو. ہیلو السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جی سر, جی کون بات کر رہے ہیں؟ آپ نے ابھی تک پوسٹ ڈیلیٹ کی. سر کون سی پوسٹ, آپ حکم کریں. دیکھیں آپ فضول میں مسئلہ بلا رہے ہیں. سر آپ بتائیں, آپ حکم کریں کون سی پوسٹ ہم ڈیلیٹ کریں آپ کو. سر آپ کو کل شام تک اٹھا لیا جائے گا. چلیے میں پوسٹ ابھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. 5 بجے تک اٹھا لیا جائے گا. تو یہ انفارچونیٹ ہے. مجھے پوری امید ہے کہ اس کا 2 ہی بڑی ایجنسیز ہیں اور جس طرح سے آرمی چیف نے اور ڈی جی آئی دونوں نے احکامات دیے تھے کہ ایجنسیز اور لوگ جو ہیں وہ مکمل علیحدہ رہیں گے ان معاملات سے, مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. اور اگر یہ انٹیلیجنس بیورو کے لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کام ہے کہ وہ دیکھیں, اور میں جو آئی بی کے سربراہ ہیں ان سے کہوں گا وہ اپنے ادارے کو ذرا غور کریں. اور ظاہر ہے کہ یہ انہی 2 اداروں میں زیادہ تر یہ آتا ہے کہ جہاں پہ ان نون نمبرز جو ہیں کالیں آتی ہیں, اور یہ ان نون نمبر سے کالیں بند ہونی چاہیے. لوگوں کو فری ول کی آزادی ہے. اور یہ دیکھیے یہ ڈر وغیرہ ہمیشہ نہیں رہتے. پاکستان جو ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں برما نہیں ہے. یہاں پہ پہلے بھی جو 4 مارشل لاز آئے ہیں, چاروں مارشل لاز ختم ہوئے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ طاقت کے بل کے اوپر پاکستان پہ حکومت کی جا سکتی ہے, یہاں پہ نہیں ہوتا. یہاں پہ آگے ریٹیلیشن ہوگی, یہاں پہ آگے لوگ کھڑے ہوں گے. اور یہ جو ابھی ایک ماحول ہے امن امان کا, اس کو برقرار رہنے دیں. الیکشنز کی طرف جائیں اور جتنی جلدی الیکشنز ہوں اتنی جلدی پاکستان اس جو سیاسی عدم استحکام ہے اس سے باہر آئے گا. شکریہ. فضل صاحب کیا کہیں گے, عمران خان صاحب نے بھی کل کہا ہے کہ فیلڈنگ سخت کرنی پڑے گی, وقت بڑا کم ہے اور فیلڈنگ جن کے بارے میں بار بار اشارہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ میچ پڑے گا. تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کتنا ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو اگر فیلڈنگ اچھی ہوئی تو کتنی سیٹیں آپ کی جائیں گی؟ دیکھیں اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ 20 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کے جواب میں ایک نقطہ جو میں بھول گیا تھا وہ میں کر رہا ہوں
کہ کل انشاءاللہ یہ جو 19-20 میں سے جو 19 کینڈیڈیٹس ہیں، ایک علیم خان الیکشن نہیں لڑ رہے، لہٰذا ان کے خلاف نہیں، لیکن جو 19 کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں کہ آرٹیکل 63 کے تحت یہ کوالیفائڈ نہیں ہے الیکشن لڑنے کے، لہٰذا ان سب کو نااہل قرار دیا جائے، کیونکہ یہ سارے لوٹے اور بے ضمیر ہیں اور سپریم کورٹ نے پہلے ہی کہہ دیا۔ ان 19 امیدواروں کو نااہل قرار دے دیا جائے، یہ ہم اس کے لیے ہائی کورٹ جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت نون لیگ کا پرابلم یہ ہے کہ نون لیگ نے دیے ہیں لوٹوں کو ٹکٹ، لہٰذا نون لیگ کے جو ورکرز ہیں وہ ان لوٹوں کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہٰذا جو پی ٹی آئی کا جو زیادہ تر مقابلہ ہے وہ آزاد امیدواروں سے ہو رہا ہے، جہاں پہ ہم زیادہ تر جگہوں کے اوپر آزاد امیدوار ورسز پی ٹی آئی ہے۔ سو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان انتخابات میں پی ٹی آئی سب سے زیادہ نشستیں لے گی، پھر آزاد امیدوار ہوں گے اور پھر پی ایم ایل این کے لوگ ہوں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ غداری کے مقدمات کی بڑی بات سنائی گئی، اب سے کچھ دیر پہلے غداری کا مقدمہ درج کرنے کے لیے ایک اپلیکیشن اسلام آباد کے تھانے میں بک ہوئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف، اگر وہ بھی آپ کی سابق کولیگ عائشہ عبداللہ کی طرف سے، تو اگر کوئی ایسی اٹیمپٹ ہوتی ہے غداری کا مقدمہ قائم کیا جاتا ہے؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کوئی اس نہج پہ جائے گا۔ 155 نشستیں اگر پارٹی کی ہیں اور وہ پارٹی ملک کی اکثریتی غدار ہے تو پھر وہ ملک کیا ہوگا؟ ملک ہوگا تو مذاق ہوگا۔ تو میرا خیال ہے وہ یہ جو گللائی وغیرہ تو اپنی ایسی ایک لائن کی خبر کے لیے یہ لوگ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، سو ان کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں۔ آپ نے حمزہ شہباز کے بارے میں بتایا تھا کہ انہوں نے جب وہ مہمان ہے تو انہوں نے کس طرح پنجاب میں جو ہے 100 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے کا کی ہے، تو اس حوالے سے وزیر نے کہا کہ اس کو جو ہے پراپر بجٹ میں پیسے بھی دیے گئے تھے، آج کا منصوبہ نہیں ہے، تو بجائے ان پہ تنقید کرنے کے میں آپ کی حکومت میں وہاں پر بہت زیادہ ہے تو وہاں پر اس طرح کی منصوبوں کا اعلان نہیں کرتے۔ ہم نے اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے تو 10 روپے بجلی کی قیمت کم کر دی تھی پورے پاکستان کے لیے، اور ہم اب بھی پورے پاکستان کو کم، یہ ہم میں کیا کہہ رہا ہوں، مریم اورنگزیب ہوں، حمزہ ہوں، یہ بیسکلی کیا ہے، فراڈی ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ فراڈ کرتے ہیں اس طرح کے۔ مثلا آپ بتائیے مجھے کہ 100 یونٹ کی جو بجلی ہے، 100 یونٹ کا کیا مطلب ہے؟ 100 یونٹ کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک بلب بھی مہینہ جلاتے ہیں رات کو، آپ کے 100 یونٹ پورے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی نہ دینے کے لیے یہ اعلان ہے، اس کا مقصد بجلی دینا نہیں ہے، اس کا مطلب لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا ہے کہ جی ہم فری بجلی دے رہے ہیں۔ سو سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں ہم اس لیے نہیں گئے کہ یہ بجلی فری ہو، بجلی تو ہم چاہتے ہیں کہ تمام پاکستان کے لیے جو ہے وہ کم ہو اور انڈسٹری کے لیے کم ہو، کیونکہ انڈسٹری کے لیے کم ہوگی تو وہ چلے گی۔